یہ تو کوئی تک نہیں بنتا بے شانہ حضور دیاں سننیاں تے جدو شادی کرن دی واری آوے، کاروبار چلان دی واری آوے، لباس پان دی واری آوے، چہرہ بنان دی واری آوے، گھر دا ماحول کنج دا رکھنا ہے، انج دا جدو وقت آوے تے پھر حضور نو بھول جانا، حضور دے دین نو بھول جانا، حضور دی آل نو بھول جانا، حضور دے صحاب نو بھول جانا۔ یہ وہی بھول سکتا ہے جو اندر کا منافق ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی جڑے اولائکا ہم شر البریہ دے مصداق نے چلن دی واری آوے، منہ بناؤن دی واری آوے، لباس پاؤن دی واری آوے، چھٹی لین دی واری آوے، وردی رکھن دی واری آوے، تعلیم کتھو لینی، تعلیم لین دی واری آوے، نظام قانون دی تے چوڑے کول، انگریز کول، یہودی کول، اور مسلمانوں اپنی ایمان دی گواہی دیو۔ کنے کو اساں سچے ہیں حضور دی محبت وچ، کنے کو اساں سچے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی محبت وچ، کنہ کو سانو عشق حضور دی آل لال، وہ ساڑھے کردار دس دینے، ساڑھے عمال دس دینے۔ دے ذہن چ رکھیا جو میرے مسلمانوں، اے عظیم رات فائدہ انہوں نے دے گی جڑے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل مناقبات اور دین دے فضائل مناقبات سنن تے چلن بھی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے۔ اے تے کوئی تک نہیں بنتا بے شانہ حضور دیاں سننیاں تے جدو شادی کرن دی واری آوے، کاروبار چلان دی واری آوے، لباس پان دی واری آوے، چہرہ بنان دی واری آوے، گھر دا ماحول کنج دا رکھنا ہے، انج دا جدو وقت آوے تے پھر حضور نو بھول جانا، حضور دے دین نو بھول جانا، حضور دی آل نو بھول جانا، حضور دے صحاب نو بھول جانا۔ یہ وہی بھول سکتا ہے جو اندر کا منافق ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی خبردار، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اعلیٰ اور عظیم انسان نے، حضور دا دین سب ادیان تے غالب بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ نہ اس قوم نو حضور دا فرمان اچھا لگے، نہ اس قوم نو حضور دا قرآن اچھا لگے، نہ اس قوم نو حضور دی وضاحت تے سونے دا لباس اچھا لگے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، منافقت چھوڑ دئیے، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، اے راتاں رب نے بنائیاں ہی تانے۔ ماشاءاللہ تعالی علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ کہ ہم غلام تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، مگر شاید یہ صرف دعویٰ ہے، دعوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مگر ہمارے عمل سے، ہماری گفتار سے، ہمارے وضاحت سے، ہماری سوچ، ہمارا لین دین سے، یعنی کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مگر عاشق رسول کی ڈگری ہمارے بالکل ہم لوگوں نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا۔ یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اے عظیم تہوار جنہ دے اندر بیٹھ کے اج تسی اسی اللہ دے پاک دین دیاں برکتاں سمیٹ رہے ہیں، یہ رب نے رکھیاں ہی تانے تاکہ اس مسلمان نو توبہ نصیب ہو جائے، انہوں اپنا دل سدھا کرن دی توفیق لب جاوے، یہ اپنا ظاہر تے باطن ایک کر لوے تاکہ ساڈی رحمت دے خزانے یہ لٹن دا حقدار بن جاوے۔ تے رات پا کے صبح منڈے نے نواز پا کے آکھے پترا ٹھیک ہے رات بڑی عظیم سی پر ویکھتے صحیح ہن دن بھی تے گزارنا ہے نا تو کہ جا میرا پتر انگریزی پڑھ، انگریزی پڑھیں گا تو تینوں کو تنخواہ لبے گی، دنیا چ مرتبے تے لبن گے۔ ہاں جی صبح ہوئے تو وہی دکان تے
اپنا ماحول تے اپنا تہذیب تے یہودی والا نظام خواہشات دے مطابق اوویں شادیاں کافران دی تعلیم تہذیب دے مطابق نظام دے مطابق او ہوئی چھٹی او ہوئی وردی او ہوئی تعلیم او ہوئی تہذیب او ہوئی لچا نظام تے ترسدا پھرے گنجا آوے ترسدا پھرے شیطان خاں آوے ترسدا پھرے زرداری پاک آوے کیونکہ ساڑی لوڑ ہے روٹی کپڑا اور مکان پاویں چوڑے دے تھو لپے اسی انہوں بھی سار کرنا ہے ایسی قوم سو جاوے او چنگا ہے۔ سننے والوں کو اکثر یہ باتیں یقیناً اپنے مزاج سے چونکہ یہ متصادم ہے بری لگتی ہوں گی، مگر حقیقت یہی ہے کہ جب ہم لوگ نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگاتے ہیں تو پھر ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے اور ہمارے ہر ایک عمل سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھلکنی چاہیے، دکھنی چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھئی آقا دو جہاں کے غلام اس طرح کے ہوتے ہیں۔ مگر آج ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور یہ ہر دوسرا بندہ برملا یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ جناب ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، فقط نام کے۔ تو نام سے اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا کلمہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب تک ہم سچے اور خالص نیت کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھیں گے، آقا دو جہاں کی باتیں نہیں مانیں گے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، تو پھر ہمارا صرف نعرے لگانا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن میں دل دیاں گلاں تواڈے اگے رکھن دیا، کیوں پہ رکھنا؟ کیونکہ دوست جے اپنے جے اے راتاں تو فائدہ اٹھائیے، لیکن فائدہ کس صورت وچ؟ منافقت نال نہیں، بولو تو صحیح نا، منافقت نال نہیں۔ میں پیچھے عرض کی تھی کبیرہ گناہ تے نہ شرمندگی ندامت کریے، گناہ کر بیٹھا ہے لیکن نہ شرمندگی ہوئی ہے، ندامت ہوئی ہے، گنہگار ہے مومن ہے، گنہگار ہے مومن ہے، بریائی کر کے اس دی تشہیر کرنا تے اتھو لائک لینا تے لائک دینا، یہ کفر ہے۔ بریائی تے راضی ہونا، بغیر تھی بے حیائی کنجر خانے تے راضی ہونا، بنا کے ٹک ٹاکاں خباستاں تے انہوں نے لائک کرنا تے کرونا، یہ کفر ہے۔ اور اس حد تے قوم پہنچے کہ اپنی بدکاری بے حیائی تے گانے تے نچن تے فلمانو لائک کرواون تے لائک کرن تے پھر اے رات وچ بہ کے تے اللہ نو آکھن سونیا تو پہلے سامان تے تیری رحمت آ گئی ہے، سانو بھی کل پیٹ لے تے قسم خدا دی کر کے آنا قرآن پڑھن لگا جے تہاڈا ذوق ہو۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ فرماؤں ہے جنہ ساڑھے قرآن نو چھڑنے نا اونا بارے میرا محمد مدعی بن کے آکھن گے سونے ربا فلانے میرے امتی نے قرآن نو چھڑ چھڑیا سی چک تے جہنم سٹ۔ اور میرے دوستو اے قرآن ایڈی آلہ ایڈی عظیم کتاب ہے کہ جس قرآن اگے آسمانی کتاباں خاموش نے تے تیرا مدنی ایڈے عظیم انسانیت دے موسن جنہوں کہندے نے افضل البشر خیر البشر، خدا کے پاس جو نعمتیں تھی، جو فضائل تھے، جو خیر کثیر تھی، اللہ نے اپنے محبوب تے ختم کر چھڑی، بولو تے صحیح نا۔ آج ایڈی عظیم کتاب نو کنڈ کرے اے قوم، ایڈے عظیم مدنی نو کنڈ کرے اے قوم تے شب مراج فیضہ دے وے ایڈی ہندیری نہیں ہوئی، شب برات فیضہ دے وے ایڈا ہنیر نہیں پیا، بولو تے صحیح نا۔ جس مدنی دی غلامی واسطے موسیٰ کلیم جیسا ترس دے رہے ہون،
جس مدنی تے جتی مبارک دا تسمہ بنن واسطے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ترس دے رہے ہون کہ اس نبی نو اے امتی کنڈ کرے زندگی من شادی تے جنت شب برات نو لبے انج ہونا۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔